زندہ باد۔ کمال یہ ہے کہ ایک ہاتھ میں شریعت کا جام ہو اور دوسرے ہاتھ میں عشق کی زندان ہو، لیکن یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے۔ آپ اپنے اکابر کو دیکھیں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے شاگردوں میں جہاں پہ امام ظفر ہیں، جہاں پہ امام محمد ہے، جہاں پہ قاضی ابو یوسف ہے، وہاں پہ ولیوں کا سردار سلطان العارفین بایزید بستامی بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ وہاں پہ ولیوں کا سردار فضیل بن عیاض بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا شاگرد ہے۔ وہاں پہ سید الاولیاء حضرت داؤد طائی بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ یہ علم نافع، اسی نے امت مسلمہ کے لیے دین کا احیاء بھی کیا اور دین کی ابقاء بھی ان کے وجود گرامی سے رہی۔ آپ دیکھیں جب ہلاکوں نے بغداد کی اینٹ سے اینٹ بچا دی، مسلمانوں کی تہذیب کا مرکز دارالخلافت بغداد لوٹ لیا گیا، دریائے دجلہ خون سے بھر گیا، نیشا پور میں کھوپڑیوں کے منار بنائے گئے، بلخ میں کھوپڑیوں کے منار بنائے گئے۔ ایسے مشکل وقت میں اسی ہلاکو خان کے بیٹے تغو دار خان کو کلمہ پڑھانے والا حضور غوث پاک کا ایک درویش تھا۔ یہ ہند کافروں کا ملک تھا، یہاں پہ اسلامی حکومت کی بنیاد رکھنے والے، یہاں پہ 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھانے والے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اسلامی تہذیب کا تیسرا بڑا مرکز استنبول ہے۔ 22 سال کے سلطان محمد فاتح کو خواجہ شمس الدین آگ کہتے ہیں، تم استنبول پہ حملہ کرو، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ یہ روحانیت تصوف ہے، یہ روحانیت ہے، یہ تصوف ہے جس کی وجہ سے اس کے سبب دین اسلام قائم ہے۔ اور جانتے ہو یہ تصوف کن سے؟ یہ تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھو، آج ایک بہت بڑی مصیبت اور عہد حاضری کا ایک بڑا فتنہ، ناصبی فتنہ ہے۔ بعض ملکوں میں کسی کا نام حسن حسین ہو تو جی ویزا نہیں لگتا، کسی کا نام علی ہو تو ویزا نہیں لگتا، اور ادھر بھی ایسے بے ایمان موجود ہیں کہ حضرت علی کا نام لو ان کو پریشانی ہو جاتی ہے، اور کوئی حضرت علی کا نام لے لے یہ شیعہ ہو گیا۔ تفسیر مظہری کنتم خیر امت اخرجت للناس کے ذیل میں حضرت قاضی ثناء اللہ پاڑی پتی فرماتے، اللہ فرماتا ہے تم بہترین امت ہو جو تمام لوگوں کے نفع کے لیے ظاہر کی گئی۔ دار تشریف، دار رسالہ، دار حیدری، تم بہترین امت ہو جو تمام لوگوں کے نفع کے لیے ظاہر کی گئی۔ یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حضور آخری نبی ہے، آپ کی امت آخری امت ہے، تمام لوگوں کے نفع کے لیے حضور کی امت کو پیدا کیا گیا، جو پہلی امتیں ہیں ان کو نبی پاک کی امت نے کیا فائدہ دیا؟ یہ سنیوں کا مذہب ہے، بیماریوں، یہ جو بیماریوں والے ہیں نا، یہ ان کا مذہب نہیں۔ قاضی ثناء اللہ پاڑی پتی سلسلہ نقشبندیہ کا رجل عظیم، جن کو حضرت شاہ عبدالعزیز بیہقی وقت کہا کرتے تھے، تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں لوگوں سنو، بعد والے تو بعد والے ہیں، جو پہلے والے ہیں ان کو بھی ولایت مولا علی سے ملی ہے۔ یہ تفسیر مظہری میں یتلو ہو شاہد اس کے ذیل میں دیکھو، حضرت قاضی ثناء اللہ فرماتے پہلے والوں کو بھی ولایت علی سے ملی، بعد والوں کو بھی ولایت
سے ملی سینے پہ ہاتھ رکھ لو مولویو حتی صحابہ لکھا ہے قاضی ثناء اللہ نے حتی صحابہ لکھا ہے قاضی ثناء اللہ نے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم آج حضرت علی کا نام لے لو پریشانی ہو جاتی ہے سیدوں سے زیادہ صحابہ کی تعریف کرنے والا کوئی نہیں ہے یہ کیا مذہب ہو گیا تمہارا حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں ارقبوا محمد فی اہل بیت ہی اگر نبی پاک کی اہل بیت کا معاملہ ہو تو نبی پاک کا لحاظ رکھو یمن کا گورنر کپڑے بھیجے حضرت عمر فاروق فرمائے یہ کپڑے حسن حسین کی شان کے لائق نہیں ہیں اچھے کپڑے بھیجو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سنی کا مذہب سب سے زیادہ حدیث کو روایت کرنے والا ابو ہریرہ ہے یہ صحابی کی سیر و عالم والا ہے حضرت امام حسین کے قدموں پر مٹی لگے علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام یہ تفسیر کبیر اٹھا کے دیکھا حدیث کے پرانے نسخے سب میں علیہ السلام آج کو کہہ دے تو پریشانی او بھائی صلاۃ نبی کے ساتھ خاص ہے سلام کسی پہ بھی کہہ سکتے ہو مجھے ایک صاحب کہنے لگے میں نے کہا مولوی صاحب قرآن مجید میں ہے والسلام علی من اتبع الہدی جو ہدایت کا پیروکار ہے اس پر سلام ہے یہ من عموم کا ہے اور قرآن کے آپ کو خاص کرنے کے لیے کم از کم حدیث مشہور کی ضرورت پڑتی ہے فلانے کا تم جانو تمہارا فلاں جانے یہ قرآن کی نص ہے والسلام علی من اتبع الہدی جو ہدایت کا پیروکار ہے اس پر سلام ہے اور جو ہدایت کے پیروکار ہے حسین ان کا امام ہے کیا بات ہے کیا بات ہے اہل بیت کا بھی ذکر کر دیا اور سنی مذہب کی بنیاد ابو ہریرہ کی روایت پر ہے اور سیاح و عالم والا صحابی کی امام حسین جنازے میں ہے آپ کے پاؤں پر مٹی لگ گئی نبی کا صحابی اپنی چادر لے کر امام حسین کے پاؤں صاف کرتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سنیوں کا تو یہ مذہب ہے کہ سیدوں کے پاؤں کی مٹی صاف کرو دو کتابیں پڑھ لی وہ پڑھ لیا کیا پڑھ لیا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ مجتہد مطلق بلکہ امام شافعی نے کہا الفقہاء کلہم یعلو ابی حنیفہ ابو حنیفہ تمام فقہاء کے سردار اور ابو حنیفہ وہ بندہ ہے در مختار میں ہے 20 صحابہ کو دیکھا اکمال میں ہے 26 کو دیکھا موجم میں ہے 72 کو دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ حنفیت تمہارا امام حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جو شرح اللہ جامی پڑھاتے ہو نا مدرسوں میں فوائد ضیائیہ یہ کافیہ کی شرح اس سے پہلے شرح ہندی پڑھاتے تھے اور شرح ہندی کو لکھنے والے قاضی شہاب الدین دولت آبادی ہیں اگر قاضی شہاب الدین دولت آبادی کا مقام جاننا ہو تو اخبار الاخیار شیخ عبداللہ کی اٹھا کر دیکھ لینا قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے مناقب السادات میں لکھا ہے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے دروازے پر جا کر جھاڑو دیا کرتے تھے
اور سنیوں کا مذہب یہ ہے کہ سیدوں کے دروازے پر جھاڑو 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 تو نے پڑھا کیا ہے؟ حنفی ہے، امام اعظم کو ماننے والا ہے، امام اعظم کا مذہب یہ ہے کہ سیدوں کے دروازے پر جا کر جھاڑو۔ ایک چھوٹا سا بچہ گزرتا ہے، امام اعظم اس کو دیکھ کر کھڑے ہو جا، پھر کھڑے ہو جا، کسی نے کہا حضور، کہا تمہیں نہیں پتا اس بچے کی رگوں میں رسول اللہ کا خون دو۔ آج پتا نہیں کیا وہ کس بلا کا نام تم نے سنیت رکھ دیا، جو ناسبی شیطانی یزیدی ہے ان کو سنی کہنے لگے ہو۔ سنی یہ سنی ہے، حضرت امام شافعی کہتے ہیں یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلا کفاکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ اے رسول اللہ کے اہل بیت، اللہ نے جو قرآن نازل فرمایا اس میں تمہاری محبت فرض فرما دی، تمہاری بلند شان کو یہ بات کافی ہے کہ جو بندہ نماز میں تم پر درود نہیں پڑھتا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ باہر جو مرضی کرے نماز کے اندر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھنا پڑے گا۔